وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں کے اندر جو یہ خون برس رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو بارش ہو رہی ہے، قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے۔ اور حضور نے حضرت عائشہ کی تو خاص فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لحاظ میں بھی وہی نازل ہوئی، کسی اور زوجہ محترمہ کے لحاظ میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ وہ ہیں کہ حضور فرماتے کہ ان کے لحاظ میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو یہ جو بارش جو ہے انوار کی تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے اور خون برس رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو سمیٹو، یہ ہے اصل دولت، یہ ہے اصل سرمایہ، اور کسی طرف تمہارا دھیان ہی کاہے کو جائے گا، یہی کام اتنا بڑا ہے۔ اور اس میں بھی جان لیجئے حضرت عائشہ ٹاپ پر ہے، اور حضرت عائشہ سے یہ کم سنی کی عمر میں جو شادی ہوئی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ ذہن بہت ہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کر ذہن کے اندر تلقی کی وہ صلاحیت نہیں رہتی۔ ایک عمر ہے جب تک انسان چیزیں سیکھ سکتا ہے، اس سے آگے جا کر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو ڈھالنا جو ہے کسی نئے انداز میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بالکل نیم پختگی کے عالم میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور نے پھر گویا کہ ان کو تربیت دی۔ حضور ان کے مربی ہیں، حضور ان کے مزکی ہیں، صرف شوہر نہیں ہیں اور معلم ہیں۔ تو تربیت و تزکیہ نبوی اور تعلیم قرآن اور حکمت سے جتنا حصہ اور جتنا فیض پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کسی اور کا سوال نہیں۔ اس پہلو سے وہی ہے، پھر ہم جانتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہی سب سے بڑی معلمہ امت بن گئی۔ نہ صرف خواتین کے لیے، ان کی تعلیم کا دائرہ تو مردوں تک پھیلا ہے، پردے میں ہوتی تھی اور آتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، سوال جواب تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو اتنی ایثار جو ہے اس کی ہمت عطا فرمائی کہ زندگی کے وہ گوشے بھی کہ جن کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ بات کسی اور کے علم میں آئے، بالکل جو تعلقات مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اس کو نہیں چاہتا انسان کہ کہیں بھی تک بام ہو، وہ چیزیں بھی چونکہ اسوہ بننا ہے، کیونکہ یہاں سے یہ طے ہونا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کس معاملے میں کس حد تک انسان جا سکتا ہے، کس حالت میں آخری کون سی چیز ہے جہاں تک کہ انسان جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بھی بعض منکرین حدیث نے اسی کو فتنہ بنا لیا، ایسی ایسی چیزیں حدیثوں میں آ گئی۔ خدا کے بندو، یہ بھی زندگی کا جز ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کو روزہ رکھ کر وہ اپنی بیوی سے کس حد تک قرب حاصل کر سکتا ہے؟ معلوم ہوگا تبھی تو آخر اس پر عمل ہو سکے گا، ورنہ کیسے ممکن؟ تو ان تمام چیزوں کا بھی وہ پورے شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو گیا، اور یہ ہے وہ رول وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر۔